السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان کے حالات، ملک کے حالات پہلے کے جیسے نہیں رہے، بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں، بلکہ کھلے الفاظ میں یہ کہا جائے تو مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے۔ حالات سے واقفیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حالات سے واقف رہنا، ہم لوگ ہماری ذمہ داریوں کو خوب سمجھتے ہیں، ہمارے کاروبار کی ذمہ داری، ہمارے گھر کی ذمہ داری سے تو خوب سمجھتے ہیں، اسے کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کو جانے کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کا کہنا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ، عالم اسلام کی بہت بڑی ہستی، حضرت مولانا علی ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر پوری قوم مسلمان نمازی بن جائے، بلکہ تہجد گزار بھی بن جائے، لیکن سیاسی شعور ان کے اندر نہ ہو، حالات سے واقفیت نہ ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مسجدیں تمہارے سے چھین لی جائیں گی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بٹوارے کے وقت میں، آزادی کے امیڈیٹ بعد، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تاریخ خطبہ دیا تھا۔ اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تم اچانک اپنے ملک میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو گے۔ وہ حالات وہ دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سب اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، لیکن سیاسی شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہم ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھ بوجھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مثال سے ہم بھی وہی سمجھتے تھے، ہمارا بھی وہی حال تھا۔ تقریباً 2 الیکشنز کے پہلے ہمارے ایک ذمہ دار نے ہمارے سارے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک پریزنٹیشن دیا، انہوں نے ہمارے سامنے الیکشن کا ایک ہلکا سا خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس میں ہندوستان کی تقریباً 140 اسمبلی لوک سبھا کانسٹیٹیوینسیز جو ایک ایم پی کے انڈر میں ہوتی ہیں، جن کے بنیاد پر پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے، تو اس ویسی کانسٹیٹیوینسیز، لوک سبھا کانسٹیٹیوینسیز ہندوستان میں 140 ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 40% سے زیادہ ہے، 40% سے زیادہ ہے۔ کچھ کانسٹیٹیوینسیز ایسے ہیں جہاں پر 60%، 70% سے بھی زیادہ کی 80% والے بھی کانسٹیٹیوینسیز ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی سیکولر امیدوار الیکشن جیت کر لی ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے؟ ایک انہوں نے خاکہ دکھایا تھا، بڑے بڑے شہر ہندوستان میں جیسے سہارنپور، یو پی بہار کے بڑے بڑے، کشن گنج، ارریہ، مراد آباد، دیوبند، نگینا، رامپور، بڑے بڑے علاقے مسلمانوں کی آبادی والے، 60% کم سے کم آبادی وہاں پر۔ ایسی آبادی کے علاقوں میں ہوتا کیا ہے؟ سروے سامنے ہے، حقیقت ہے، یہ باتیں کوئی اڑان چھو کی باتیں نہیں ہیں۔ This is on the basis of facts and figures۔ ہمارے پاس پورا انفارمیشن انہوں نے دکھایا اور ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا انفارمیشن۔ اس میں دکھایا کہ اگر کسی اسمبلی کانسٹیٹیوشن میں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، 1 لاکھ ووٹرز ہیں، پورے 1 لاکھ ووٹرز، 60% مسلمانوں کی آبادی ہے، 18 کے اوپر کے ووٹرز، پوری آبادی نہیں، ووٹرز، تو اس میں سے اگر 60% مسلمان ہیں تو 1 لاکھ میں سے 60% ہو گئے 60,000 مسلمان ووٹرز۔ جائزہ لیا گیا تو اس میں ملا کہ 50% لوگوں کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، 50% آدھے نام نہیں ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے اس کی۔
الیکشن کے 10-15 دن پہلے ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک تماشا ہوتا ہے، بس سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور بس ہو گیا، سبحان اللہ بحمدہ. پھر 5 مہینے کے 5 سال تک نتیجے جھلو اس کے. 50% آف نیمز were not found in voter list. تو کتنے ہو گئے؟ 60,000 میں سے آدھے نکل گئے تو 30,000 ہو گئے. 30,000 میں سے ووٹ کتنے ڈالتے ہیں؟ آدھے ووٹ پڑتے ہیں. پولنگ کا ریشو آپ دیکھیں، میکسیمم 50%، 60% ہو گئی تو ریکارڈ پولنگ. 70 بولے تو بہت ریکارڈ ہو گیا. تو آدھے ووٹ ڈالتے ہیں. تو 60,000 میں سے 30,000 نام ہیں، ووٹ ڈالنے والے 15,000 ہیں. اور ووٹ ڈالتے کیسے ہیں؟ یہ 15,000 5 راستوں میں تقسیم ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں. اور ایسے علاقوں میں زبردست ووٹ لینے والے طاقتور 4-5 مسلمان امیدوار ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے تو بہت ہوتے ہیں، 15-20 تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن زبردست ووٹ لینے والے 4-5 مسلمان ہوتے ہیں. یہ 15,000 3-4 راستوں میں تقسیم ہوتے ہیں. 5-5 ہزار کے حساب سے 3 بھی تقسیم ہو گئے تو دوسری سامنے پارٹی والا، کوئی پارٹی والا 10,000 ووٹ بھی لیتا ہے، 15,000 ووٹ بھی لیتا ہے تو وہ جیت لیتا ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت ہمارے سامنے فگرز ہیں. آپ تلاش کر کے دیکھیں، 2024 کے الیکشنز کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں، آپ گوگل کریں، سب انفارمیشن کھلا آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ سب سے بڑی لاپرواہی ہے ہمارے سامنے. جیسے مولانا نے عرض فرمایا کہ ایس آئی آر ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک ہمارے سامنے چل رہا ہے. کہاں دیکھو ایس آئی آر، یوٹیوب میں ایس آئی آر، ریلز میں ایس آئی آر. ہمارے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غفلت نہ کریں، اس کے بارے میں غفلت نہ کریں، ذرا چالاک ہمارے کاموں کو آگے پیچھے کریں. ایس آئی آر کو برابر سے ہینڈل کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں. یہ کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، بالکل آسان ہے. طریقہ کار انشاءاللہ ہم لوگ اتوار کے دن ذمہ دار حضرات کی اجازت سے انشاءاللہ پیر کے دن، چونکہ بازار ہے، سیٹرڈے سنڈے بند ہوتا ہے، 2-3 دن سوچا گیا نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ پیر کے دن پروجیکٹر لگا کے پورا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ کس طرح سے 2002 کی بنیاد پر وہ ووٹر لسٹ کو کھنگالا جا رہا ہے. ایس آئی آر کا مطلب ووٹر لسٹ کو کھنگالنا، جانچ پڑتال کرنا، اس کو نئی طریقے سے تیار کرنا. جس میں انتقال ہو گیا ہے ان کے نکالنا، جن کے مائگریٹڈ ہجرت کر کے یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے ہیں ان کو پرانا نکال کے نیا چالو کرنا، یہی کام ہے. لیکن بہت سارے اشارے بلکہ کھلے الفاظ میں یہ چیزیں سننے کو آئی ہیں کہ اس کو ہتھیار بنا کر یہ خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ووٹ کاٹے جا رہے ہیں سیاسی فائدے کے لیے. ایس آئی آر کو ایک ہتھیار بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ایسا کام نہ ہونے پائے، اس کے لیے ہم کو ذرا واقفیت کے ساتھ اس کو جان کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو بھی، کیا بھی نہیں ہے، سب ان کے پاس ہے. سو یہ ایسے نا امیدی کے جملے ہمارے پاس نہیں ہیں. اسلام میں نا امیدی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک مولانا فرما رہے تھے، ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا سزا جزا کی جگہ ہوتی تو میں سب سے پہلے میری رحمت سے نا امیدی کرنے والے کو میں فوراً سزا دیتا، پکڑ لیتا اسے، کہ تیرے حالات، تیرے خوف میری رحمت سے بڑھ گیا. تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زمانہ سوچ کے دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات تھے، کیسے کیسے حالات تھے. ہر وقت میں ہر حق بولنے والے کم ہیں، دنیا میں کم رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کی محنتوں پر اللہ نے ان کو عروج دیا ہے. شروعات خلیل تعداد سے ہوئی ہے. تو اس لیے اس زمانے کے مکے کے حالات کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارے چلنا مشکل تھا، گھر سے نکلنا مشکل تھا، پیچھے پیچھے چلتے تھے لوگ کہ ان کی بات نہ مانے. وہ اس سے بڑا نا امیدی کا زمانہ آ گیا ہمارے سامنے. ایسا نہیں ہے. ہم کو کوشش کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تو اس کے لیے ایس آئی آر کے لیے یہ 2002 کی لسٹ میں سے ہمارے ناموں کو تلاش کرنا ہے. جو 39 ایئرز کے اوپر والے ہیں ان کے نام ضرور اس میں ملیں گے. اگر ان کے نہیں ملتے تو ان کے پیرنٹس کے ملیں گے. ووٹ ڈالے ہو نہ ڈالے ہو لیکن ووٹ تو ضرور نام تو ملے گا. ناموں کو تلاش کرنا ہی ایک بڑا کام ہے. ویب سائٹس ہیں حکومت کے، انگلش میں بھی ہے، کنڑا میں بھی ہے، بہت آسان ہے. تقریباً ہم لوگ تو 3 مہینے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اتنا آسان ہے، 2 منٹ میں نام نکل جاتے ہیں.
2002 के वोटर आईडी कार्ड्स के बुनियाद पर इनको नामों को तलाश करना, और वो नामों को तलाश करके अपने माँ बाप की, अगर बड़े आदमी है उनका नाम मिल रहा है तो उनकी बुनियाद पर प्रेजेंट आईडी कार्ड को, अब के आईडी कार्ड को मैप कराना है, लिंक कराना है, उसको मैपिंग कहते हैं। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है ऑफिसर्स घरों को आएंगे, उनके आने की तारीख 29 तारीख से शुरू होने वाली है, 29 जून। उसके बाद में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त वो आएंगे तो उनके सामने वो फॉर्म फिल करके वो पूरा काम करके देना है। वो लोग साथ में फॉर्म लेकर आएंगे। हमारे बड़ों ने सहूलत के लिए फॉर्म बना के दे दिया कि देखो ये फॉर्म आने वाला है, ये फॉर्म तैयार रखो, ऑफिसर आएगा फॉर्म फिल करके जाएगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। उसके बाद 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट निकलने वाली है, फाइनल लिस्ट। वो लिस्ट में अगर हमारा नाम आ गया तो हम जेन्युइन वोटर, हिंदुस्तान के शहरी, वरना उसके बाद परेशानियां शुरू होंगी। अगर किसी गफलत की वजह से हमने उनका बराबर से उनको फेस नहीं किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया या डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, अगर किसी का नाम नहीं मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स उनको देना है। उसमें सिंपल से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से पासपोर्ट है, उसमें से स्कूल का रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ऐसे कुछ आसान चीजें मिलने वाली है, तो ऐसे चीजों को तलाश करके देना है। अगर ये चीजों में गफलत हो गई तो फिर उसके बाद जैसे वो बोलते हैं ना, क्रिकेट में बॉल सामने से आ रहा है, वो पकड़ना, झुक कर पकड़ना तो बहुत आसान है, जब हमारे पास आ रहा है छूट के निकल गया तो उसके बाद पकड़ना मुश्किल है। गारंटी नहीं हाथ की मिलता कि बाउंड्री के बाहर जाता है, उसके बाद क्या हालात होंगे पता नहीं। ऐसे मुश्किलें रिसेंट हालात बंगाल के देखे गए, आसाम के देखे गए, यूपी के देखे गए, बड़ी अजीब अहवाल से गुजर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 5-5 हजार लोगों की लाइन लगी हुई है, लाखों का रुपया खर्च करने पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। उसके बाद में अचानक से पासपोर्ट की फीस कल अनाउंसमेंट हुआ डबल हो गई है। पता नहीं कब क्या हो जाए, आधी रात में कौन सा क्या अनाउंसमेंट हो जाए। इसलिए हम लोगों को तैयार रहना है। तैयार रहेंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गफलत करने का ये वक्त नहीं है। तो इसके लिए सब लोगों को जिम्मेदार बनना है, सबको जिम्मेदार बनना है। बूढ़ा भी जिम्मेदार है, जवान भी जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर कोई जिम्मेदार है और तुम्हारे जिम्मेदारी के सबऑर्डिनेट्स के बारे में तुम्हारे से सवाल किया जाएगा। इसलिए ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तकाजे आते थे, अलग अलग तरह के तकाजे आते थे। वो तो मशहूर तकाजे सब जानते हैं, कभी बदर का तकाजा, कभी अहद का तकाजा। लेकिन एक तकाजा आया कि खुतूत लिखने में यहूदियों की जबान में यहूदियों से खुतूत लिखवाने की जरूरत पड़ती थी और डाउट था कि वो लोग कहीं गड़बड़ न कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि तुम यहूदियों की जबान सीखो। 2 हफ्तों में सीख के आ गए। ये होते हैं तकाजे पूरे करने वाले। एक वक्त की जरूरत पड़ी, मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसा हाल आया कि मदीने के पढ़े लिखे यहूदी अशियार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मस्तूरात की बेइज्जती, शान में गुस्ताखियां करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शायर की जरूरत पड़ी। तो शायरी के अंदाज में दुश्मनाने खुदा का जवाब दे। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए, उन्होंने इस तकाजे को पूरा किया। हमारे पास जो टेक्निकल नॉलेज है, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाने की जो है, ये नॉलेज की जरूरत है, इसको इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह पीर के दिन हम लोग जमा होंगे तो सारा प्रोसीजर आधे घंटे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद खुद का भी काम करना है, फैमिली के मेंबर्स का भी, पूरे मोहल्ले वालों का भी, एक आदमी का भी नाम ना छूटे। अगर चलते फिरते हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई भी हमारे से मिल गया, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका भी काम करके, सबका काम करके देना है, सबके लिए आसानियां बनाना है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह तो पीर के दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, उसका ऐलान भी होगा। सब लोग अपने कामों को छोड़ कर आए, इसको वक्त की जरूरत समझे, आकर सीखे। मुझे क्या भी नहीं आता, कम से कम चाय तो लाको पिलाने आता है काम करने वाले को, बीट तो थपथपाने आता है, जरक्स करा को देने आता है, तो पेन्ना ला को देने आता है, खड़े होकर हिम्मत अफजाई करने, लोगों को क्यों संभालने तो आता है। तो ऐसे तो काम कर सकते ना इंशाल्लाह। तो ऐसे काम इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे, पूरे मोहल्ले का काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक